مفتی حنیف قریشی بمقابلہ دعوت اسلامی، یہ موضوع آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے بہت سارے سوالات ہیں ایک خاص پیر خانے سے متعلق جو انہوں نے اٹھائے ہیں، اور یہی اعتراضات کئی علماء کرام کو بھی ہیں، تحفظات ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں اہل علم حضرات اور پیر خانوں کے درمیان بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں؟ علم کی فیلڈ کو دیکھتے ہیں تو الگ نظر آتی ہے، پیر خانوں میں ہونے والے معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ شریعت سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو بجائے اس کے کہ فوراً اصلاح کو قبول کیا جائے، اس کی تعویلات پیش کرنا یا غلط جانب چلے جانا اور اہل علم حضرات کے فتووں کو، ان کی رائے کو فوقیت نہ دینا، یہ آج کل ان لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ آپ لوگوں کے کئی سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے کہ اس حوالے سے بھی آپ اپنے پروگرام میں ڈسکس کیجئے۔ آج ہم مفتی صاحب کے سامنے آئے تھے تو ہم نے کہا کہ ان سوالات کو بھی آپ کے شامل کرتے ہیں پروگرام میں، تو ایک ایک کر کے سوالات انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، یہ موضوع آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا ہے، اور دونوں ہی طرف سے جو ہے نا وہ کچھ کلمات ایسے تبادلے میں کیے جا رہے ہیں جس میں فحش کلمات بھی ہیں، کچھ گالیاں بھی متعلق ہیں۔ تو اب تھوڑی سی باتیں میں آپ سے تفصیل سے وضاحت چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسلام میں تبلیغ کا طریقہ انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس چیز کو میں کئی دفعہ بتاتا بھی رہتا ہوں کہ جب کوئی بھی عالم دین ہے وہ کچھ بات سمجھا رہا ہے آپ کو، تو اس کو ایک خلوص کے ساتھ سننا بھی چاہیے۔ کوئی آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، دو ہی پہلو ہے نا بھائی، یا تو وہ ٹھیک غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں یا ان سے بھی غلطی ہو رہی ہے۔ اگر تو وہ ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں تو میرا رویہ اصلاح کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر میں اصلاح کو قبول نہیں کر رہا، مین حق کو جھٹلا رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کو غلطی لگ رہی ہے تو پھر مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں ان کی اچھے طریقے سے اصلاح کروں تاکہ وہ جو ان کو غلطی لگ رہی ہے وہ دور ہو جائے، وہ شبہ دور ہو جائے۔ دونوں جہتوں کے اندر یاد رکھے گا، آپ نے اگر اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنا تماشا لوگوں کے سامنے خود بنائیں گے۔ ہمارے ہاں عام لوگ جو ہیں، جو دین سے زیادہ متعلق نہیں ہوتے، دینی ماحول سے زیادہ متعلق نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ دینی ماحول والوں سے بدزن ہو رہے ہیں آج کے دور کے اندر۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اس چیز کو میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں۔ والدین ہوں، ان کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہاں پر ان کو ایڈمیشن کروا دیا یا اس ماحول میں میرا بچہ چلا گیا، ان کی بھی زبان ایسی ہی ہو جائے گی جیسے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، بدتمیز ہو جائے گا، بد اخلاق ہو جائے گا۔ تو تبلیغ کے اندر سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ نے درست ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے گا، غصہ کرنا الگ چیز ہے، تبلیغ میں غصہ بھی کیا جاتا ہے، تبلیغ میں پیار سے بھی بات کی جاتی ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے۔ لیکن گالی گلوچ کے اوپر آپ اتر جائیں یا ایسے جملے ادا کر لیں کہ جو کسی کو ڈیمیج کریں، اس کی عزت کو ڈیمیج کریں، یہ کسی بھی صورت کے اندر بھی اجازت اس کی ہم اچھا، یہ عنصر کہاں سے پیدا ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں سننے والی بات تو ہے ہی نہیں کہ جناب سامنے والا بات کر رہا ہے تو چلو میں اس کو سنوں، بس یہ کنفرم ہر بندے نے اپنا لیا ہے کہ نہیں جناب میں بالکل درست ہوں، میرا بڑا جو بزرگ ہے، پیر صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، وہ بالکل درست ہے، اب کوئی اعتراض کرے گا نا تو اس کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ یہ عنصر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ دیکھیں، اب ہم بھی کوشش کریں گے یہاں اصلاح کرنے کی، اور میں کوشش یہ کروں گا میں کسی کو ذلیل نہ کروں، میں کسی کو گالی نہ دوں، لیکن ایک فرض ہونے کے ناطے دیکھیے گا اس امت کے اوپر بڑا فرض ہے۔ اس امت کو اللہ نے امت وسطا بنایا ہے۔ امت وسطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نہ تو غلوف کے اندر پڑتی ہے اور نہ تقصیر کے اندر پڑتی ہے، یہ بالکل حق کی راہ کو پکڑ کے رکھتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم اس چیز کے معاملے میں شہید بھی ہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی غلو ہو رہا ہوگا، تقصیر ہو رہی ہوگی، ہم نے اس کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ یہ ہمارا ایک فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رکھا ہے۔ تو بغیر کسی ذات کو ٹارگٹ کیے جو نشاندہی ہم کریں گے، کوشش کریں گے، اس کے ریفرنسز بھی دیں گے تاکہ لوگ قبول کریں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، جو پیر خانے ہمارے یہاں نارملی بنے ہیں نا، اس کے اندر فساد آتا ہے ان نظریات سے جو غلط نظریات پھیل چکے ہیں۔ اب وہ پھیلے کیوں ہیں؟ وہ ہماری وجہ سے ہی پھیلے، یعنی میں اگر مجھے مسند ملی ہوئی ہے، میں ہی ان غلط نظریات کو پھیلا رہا ہوں۔ اور ان نظریات میں سے جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے پیروں کے حقوق متعین کر دی، نہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہوئے ہیں، نہ اس کے رسول پاک علیہ السلام نے ایسے حقوق متعین کیے، لیکن ہم ایسے حقوق لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے پھر ایک جو مریدین ہے، چونکہ وہ علماء نہیں ہوتے، ان کا ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بندہ ایک معصومیت کے درجے کے اوپر ہے، کوئی اس پر اعتراض کرے گا، اعتراض کرنے والا گناہ گار، مرید اعتراض کرے گا تو مرید کی بیعت بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے، روٹ کاز ہے کہ پیر خانوں کی پھر اصلاح قبول نہیں کرتے لوگ۔ سر اچھا، اس میں اب ایک مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نارملی ہمارے یہاں جو ہے نا عوام کے اندر ایک رائے یہ قائم ہو گئی ہے کہ جناب میرا پیر بالکل معصوم ہے،
اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، کہ تم اس کے بارے میں گناہ کا سوچنا نہیں، اگر تمہیں کچھ غلط بھی نظر آ رہا ہے نا تو سمجھو کہ تمہاری نظروں کی خطا ہو رہی ہے، وہ اپنی طرح بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ یہ سوچ کہاں سے جنم لی ہے؟ دیکھیں، یہ سوچ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر وہ شخص جس کو مسند اللہ نے دی، وہیں سے یہ سوچ لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ دیکھیں گا، زبان سے ہم شاید یہ بول دیں، ہمارے سامنے ہم کسی کو بولیں نا یار کیا آپ کے پیر معصوم؟ نہیں، پیر معصوم نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ میرے پیر سے فلاں غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی اس مسئلے پر خطا پر ہیں، یہاں ان سے چاہے اجتہادی خطا ہو چاہے کوئی غلطی۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو حقوق ہم نے متعین کیے ہیں، نہ اللہ نے بیان کیے نہ اس کے رسول پاک علیہ السلام نے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پر چونکہ حوالے دوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ بات کو سمجھیں گے۔ فتاوی رضویہ کے حوالے سے میں اکثر پہلے بھی بیان کر چکا ہوا ہوں کہ اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک وہ فتاوی رضویہ کہ جو واقعی کسی عالم دین کا لکھا ہوا ہے، جو پڑھ کے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا قابل شخص ہے کہ جو یہ جوابات دے رہے ہیں، لیکن اسی فتاوی رضویہ میں بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جس کو دیکھ کے اور پڑھ کے ہی علماء دور ایک عام بندہ بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کسی عالم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ کسی جاہل انسان کی بھی بات نہیں ہو سکتی۔ تو فتاوی رضویہ کا مجموعہ ایک مکسچر ہے میرے نزدیک، کہ میری اپنی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اب جس طرح آپ نے بات کی ہے، میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 581۔ میں 2 حوالے دوں گا، ایک میں دیکھیں گا جواب کا انداز کیا، دوسرے میں جواب کا انداز کیا ہے۔ اب یہاں پر پیر کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب حقوق تو بہت زیادہ ہیں، یہ جو بھی ریفرنس میں نے دیے ہیں پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے، لیکن اس میں سے 2-3 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جو کچھ مرشد کہے اور کام کرے اس پر اعتراض نہ کرے۔ جو مرشد کہے گا، کام کرے گا، اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کر لیجئے گا۔ نمبر 1۔ دوسرا حقوق انہوں نے کیا بیان کیا؟ سوچ لیتی ہے کہ جناب خاموشی اختیار کرو۔ جی، ابھی دوسری بات دیکھیے، اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ مرشد کے کلام کو کبھی بھی رد نہ کرے، اگرچہ حق مرید کی جانب ہو، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ پیر کی خطا میرے ثواب سے بہتر ہے، میری درستگی سے پیر کی خطا بہتر ہے۔ یہ جو 2 حقوق میں نے بیان کیے ہیں، اس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ تمام حقوق صحیح ہیں، ان میں سے بعض قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، بعض کلمات علماء سے بھی ثابت ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھے گا کیا ذہن بن رہا ہے کہ پیر جو بھی کام کرے اس پر کبھی اعتراض نہیں کرنا، اگر اعتراض دل میں آئے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اپنے دماغ میں لے آنا۔ دوسری بات یہ کہ اگر پیر غلطی پر بھی ہوگا اور آپ حق پر ہو تو آپ یہ سمجھے گا وہ غلطی پر رہ کر بھی میرے حق پر ہونے سے بھی بہتر ہے، لہذا کوئی اعتراض کی۔ اب جب یہ چیز آپ نے مریدوں کو بیان کر دی اور لوگوں کو یہ بتایا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے حقوق، ایمانداری سے بتائیے گا پیر کی غلطی دیکھتے ہوئے کون اصلاح کرے گا؟ کیونکہ ہر بندہ تو مرید ہے، اس کے دائیں جانب رہنے والا اس کا مرید، بائیں جانب رہنے والا مرید، سارے نیچے بیٹھنے والے مرید، میں لاکھ غلطی کرتا چلا جاؤں، میری اصلاح کون کرے گا؟ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جس نے لوگوں کے اندر ان کے دماغوں کو غیر شعوری طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ وہ غلطی کا اقرار کر ہی نہیں سکتے، یار میرا پیر غلطی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ویسے سر یہ بہت زیادہ نہیں ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے پر ان کو کیا؟ سر میں اکثر لوگوں کو پتہ کیا سمجھاتا ہوں، میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے پیر پر اعتراض کرنا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کر لو تو سر واقعی یاد کر لو، اس لیے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ہر بات پر اعتراض کیا۔ بالکل، حضرت خضر علیہ السلام نے جس وقت وہ کشتی کو توڑا اعتراض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو بچے کو جس وقت قتل کیا اعتراض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، دیوار کو جس وقت کھڑا کیا اعتراض کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس وقت تک حضرت خضر علیہ السلام کو جان ہی نہیں دیا تھا جب تک انہوں نے یہ جواب نہیں دے دیا تھا وما فعلتہ عن امری، کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم تھے جو میں نے سر انجام دیے تھے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ بالکل اس واقعے کو یوں سمجھو، آپ اعتراض کرو، آپ کے سامنے غلط بات ہو رہی ہے۔ یہ میں نے چند حقوق بیان کیے ہیں، اگر آپ پوری فہرست پڑھیں، مثال کے طور پر پیر کے مصلے پر پیر نہ رکھے، اس کی طہارت یا وضو کی جگہ پر طہارت یا وضو نہ کرے، مرشد کے برتنوں کو کبھی بھی استعمال میں نہ لائے، اس کے سامنے نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ وضو کرے، ہاں اجازت کے بعد مذائقہ نہیں، اس کے روبرو کسی سے بات نہ کرے بلکہ کسی کی طرف اس کے روبرو متوجہ بھی نہ ہو، جس جگہ مرشد بیٹھتا اس جگہ پیر نہ پھیلائے، یعنی پیر بھی اس جانب نہ کرے، کعبے، یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں قرآن سنت سے ثابت ہے۔ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام تو جہاں نماز ادا فرماتے تھے وہاں صحابہ پڑھتے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کا حکم قرآن میں دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک برتنوں میں صحابہ برکت کے لیے پیتے تھے۔ کون سے حقوق ہیں جو قرآن سنت سے ثابت؟ ہم نے یہ مبالغے لوگوں کو خود سکھائے اور یہ مبالغے آئے ہیں بڑی کتاب کے اندر۔ اب کیا کریں ہم اس کتاب کے اندر آ گئے، یہ کتاب والا بھی معصوم ہو گیا، ہمارے نزدیک پیر بھی معصوم ہو گیا۔ یہ جواب کسی بھی عالم دین کا جواب نہیں ہے، اس نے لوگوں کے اندر مبالغے ڈالے ہیں، وہ اصلاح پھر قبول نہیں کرتے، یہ پرابلم۔ جی سر بالکل بہترین وضاحت کی آپ نے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ ہوتا یہی آج کل نارملی کہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی عالم دین کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جناب فلاں پیر صاحب کا یہ عمل غلط ہے، تو اب اس کے مریدین طیش میں آ جاتے ہیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو نیچے کامنٹس میں گالیاں آ جاتی ہیں، برے کلمات آ جاتے ہیں، ایسا دفاع میں لگ جاتے ہیں جیسے درجہ انہوں نے معصوم کا ہی دیا ہوا ہے۔
اب ہر ایک کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے. اب یہ تو بیان ہو گیا ہمارے سامنے, اب یہ بتائیے کہ اس سے ہم نکلیں گے کیسے, کیا اس کا طریقہ؟ اس سے ہم اس طرح نکلیں گے کہ ہم سب سے پہلے تو جو غلط چیزیں ہماری کتابوں میں آئی ہوئی ہیں نا, تو ان کو سائڈ لائن کریں. جس طرح میں نے اس نشاندہی کی ہے کہ یہ جو حقوق بیان کیے گئے ہیں, کوئی قرآن سنت سے حقوق ثابت نہیں, بلا غرق اس ایسے فتووں نے ہمارے لوگوں کے دماغوں کا کیا. اس کے مقابلے میں ایک حوالہ میں آپ کو اور دیتا ہوں, فتاوی رضویہ کا, یہ جلد نمبر 15 ہے, صفحہ نمبر ہے 467, یہ آپ خود گھر پہ نکال لیجئے گا. اور یہاں پر بھی ایک جگہ پر بحث کرتے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی بھی بشر معصوم نہیں, اور ہر غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ غلط یا بے جا صادر ہونا کچھ نادر کل عدم نہیں. پھر ہمارے سلف اور صالحین ائمہ دین سے تو آج تک اہل حق کا یہی معمول رہا ہے کہ کل ماخوذ من قولہ و مردود علیہ اللہ صاحب ھذا القبر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک شخص کی بات کو قبول بھی کریں گے, رد بھی کریں گے. جس کی جو بات خلاف اہل حق اور جمہور دیکھی وہ اسی پر چھوڑ دی, اور ہم نے عقیدہ وہی رکھا جو حق ہے, ہم نے وہی نظریہ رکھا. اب یہ جو میں نے عبارت پڑھائی ہے, اس سے آپ کا ذہن کیا بنے گا؟ یعنی اگر میں لوگوں میں یہ بتاؤں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں, اور ہر معصوم سے غلطیاں ضرور ہوں گی, ہمیں اپنی بنیاد یہ رکھنی چاہیے کہ جو بات ٹھیک ہے اس کو قبول کریں گے, جو بات غلط ہے اس غلط کو غلط ہی کہیں گے. اس کے مقابلے میں یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو پڑھا دی ہے کہ وہ یہ کہ آپ کا پیر اگر آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ نے پھر آنکھیں بند کر لینی ہے, پھر یہ سمجھنا ہے کہ وہ حق پر ہے, میں حق پر ہوں, وہ غلطی پر ہے, پھر بھی وہ افضل ہے. آپ نے اعتراض نہیں کرنا ہے, وہ بڑے سے بڑا کام کر دے آپ نے سمجھ جانا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام والا واقعہ سمجھ جانا ہے, چاہے وہ قتل کر دے, چاہے عورتوں کے ساتھ زنا کر دے, لیکن آپ نے چپ رہنا ہے, آپ نے سمجھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام. ایک یہ نظریہ ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ دو جہتوں کے اندر ہے. ایک اس میں بہت سے ایسے سوالات ڈال دیے گئے ہیں کہ جن کو منسوب کر کے ایک عالم دین کو بھی ہم بدنام کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ان سوالات. ایسے سوالات ایک عالم کے ہوتے ہیں جو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. یہ سوچ, یہ فکر تو بہت اعلیٰ ہے کہ جناب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جن سے جو ہے نا ہم ہر بات کو لیں گے, اگر ان سے صحیح طریقے سے ثابت ہے, تو ان کے علاوہ کوئی بھی ہے کائنات میں تو اس سے خطا ضرور ہوگی. جی بالکل. تو اگر یہی جملے عوام میں پیر صاحبان سے متعلق سمجھائے جائیں یا پیر صاحب خود پڑھ کے سنائیں, تو عوام کا نظریہ اعتدال میں نہیں آ جائے گا, امت و وسط نہیں ہو جائیں گے ہم لوگ. سر یہی پرابلم ہے. میں کراچی کی آپ کو ایک مثال دوں, میں نام نہیں لے رہا, ظاہر ہے کہ میں نے سمجھانا مقصود ہے میرا, کہ ایک جگہ میں چلا گیا اور پیر صاحب کی بیعت ہونی تھی. اچھا, اس بیعت سے پہلے وہ پیر صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس بیعت کرانے سے پہلے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, اس نے مائک لیا اور وہ سب سے پہلے لوگوں کو حقوق بتا رہا ہے کہ آپ بیعت کرنے جا رہے ہو تو مرید پر کیا حق ہے پیر کا, اور وہ اسی طرح کے جملے سارے پڑھ کے سنا رہا ہے کہ بھائی فلاں عالم دین نے اپنی کتاب میں اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ آپ نے اگر بیعت کرنی ہے, جب پیر بنا لینا ہے تو پھر یہ نہیں کرنا, تو پیٹھ نہیں کرنا, اس کی طرف پاؤں نہیں کرنا, بلکہ وہ جس کرسی پر بیٹھتا تھا اب وہ کرسی پر نہ بھی بیٹھا ہو تو آپ نے اس کی طرف پاؤں نہیں کرنا, پیٹھ نہیں کرنا. یہ سارے حقوق بیان کر رہے ہیں. اسی محفل کے بعد پھر میں نے ان پیر صاحب سے ملاقات بھی کی تھی, بڑے حسن انداز کے اندر میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ یار یہ جو حقوق ہیں کیا قرآن سنت سے ثابت ہیں, تو مجھے بھی آپ کنونس کریں, میں بھی بیعت ہو جاتا ہوں آپ کے. وہ عاجز ہوئے تھے اس چیز سے کہ اس کو میں ثابت کروں گا. صرف یہی انہوں نے کہا تھا, یار بڑے علماء کی کتابوں میں یہ چیز ہے. میں کہا اگر آئی بھی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے یہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, یعنی آپ کی موجودگی میں کہا جا رہا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی نا, آنکھیں بند کر کے میری بیعت کرنا, اندھے لولے لنگڑے ہو جانا میرے سامنے, میں جو مرضی کروں تم نے اعتراض کرنے کی. میں نے کہا نظام تو آپ نے خود خراب, کون اصلاح کرے گا؟ عالم اور پیر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے, اس لیے کہ ان کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوگی. وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے. عام لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی چلو ہم معاف کر دیں, ان حضرات کی چھوٹی غلطیوں کو بھی ہم نے اصلاح ضرور کرنی ہے کہ اس کے نیچے اتباع کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. اچھا سر, اگر ویسے آپ کو مرید بننا ہو تو میرا بن جائیے گا, میں بھی مرید بناتا ہوں, اور چونکہ جب غیر عالم ہو سکتا ہے تو ہم نے تو الحمدللہ درس اسلامی کی ہوئی ہے, تو میں بھی مرید بنا سکتا ہوں. اب تھوڑا سا پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب اس کا یہ جواب دیجئے کہ یہ پیری مریدی جو آج کل ہمارے یہاں چل رہی ہے, جس کی وجہ سے دکانیں بھی شروع ہو گئیں, نظریات بھی خراب ہو رکھیں گے, یہ پیری مریدی کیا دین میں ہے؟ اسلام میں یہ پیری مریدی دین میں نہیں. اچھا دین میں, اچھا جی. جو بیعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, وہ یہ بیعت کبھی نہیں تھی کہ میں اپنا مرید بنا لوں, دوسرا پیر اپنا مرید بنا لے, وہ سلسلہ الگ ہو گیا, یہ سلسلہ الگ ہو. بیعت ضرور ہوا کرتی تھی, اس کو قرآن پاک نے بالکل کھول کے ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے, کن کن معاملات کے اندر بیعت لیتے تھے. وہ چیزیں ہیں جس کو بیعت کو سنت کہا جائے. اور عذر ہوئے خلیفہ ہونے کے وہ بیعتیں لی جاتی ہیں, خلافت کی بیعت لی جاتی ہے, پھر پوری امت کو متحد رہنے کے لیے بیعتیں لی جاتی ہیں. پھر وہی حاکم جو ہے وہ مختلف اوکیزنز کے اوپر, مثال کے طور پر کہیں پر آپ کو بغاوت ہو گئی, اس کے خلاف جہاد کرنا ہے, پھر وہ بیعت لے گا تاکہ ہم متحد ہو کے ہر کام کریں. تو پوری امت کو خلیفہ متحد رکھنے کے لیے بیعتیں لے رہا ہوتا ہے. پھر یہ بیعتیں اس چیز کے اوپر بھی ہو رہی ہوتی ہے جس کو جو اسلام کی بنیادیں ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے, ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے.
تو یاد رکھیے گا بیعت کا تصور ہے خلیفہ بیعت کرے گا امت کو متحد رہنے کے لیے، یہ ہے اسلامی بیعت کا تصور جو قرآن ذکر کرتا ہے بار بار۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارے یہاں کی بیعتیں ہیں، یہ بیعتیں شروع کیوں ہوئی تھی؟ یہ اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جس وقت یہ سلسلہ خلافت متحد کرنے کی بیعتیں کر نہیں تھا رہا، تو بعض علماء نے کہا کہ سنت مٹی نہ جائے، تو انہوں نے انفرادی حیثیت کے اندر بیعت کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہ بگڑتے بگڑتے اتنی بگڑ چکی ہے کہ اب بیعت ہوتی ہے متحد رکھنے کے لیے نہیں، فرقہ بنانے کے لیے۔ فرقہ اس لیے بنانے کے لیے بھئی یہاں 2 پیر صاحب ہیں آپ کے علاقے کے اندر، ایک قادری سلسلے سے ہوں اور ایک سہروردی سلسلے سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کے مریدین کبھی آپس میں متحد ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا میرا پیر افضل، یہ کہے گا میرا پیر افضل، وہ کہے گا میرا خاندان قادری افضل، یہ کہے گا سہروردی افضل، وہ کہے گا کہ بھئی یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے، وہ کہے گا یہ پتہ نہیں ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ تو ان کی آپس کے ہی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہوتے، تو یہ متحد ہونے کی بیعتیں نہیں ہے، یہ امت کو اور افتراق میں ڈالنے کی۔ یعنی یہ مروجہ بیعت ہمارے یہاں نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق، نہ صحابہ کرام نہ تابعین سے۔ نہیں اس سے یہ والی بیعت نہیں ہے جو پیری مریدی والی بیعت ہے، یہ بالکل حادث بیعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی بیعت کبھی نہیں کی، صحابہ نے ایسی بیعت کبھی بھی نہیں کی، یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے، اس کو اگر دین سے کسی بھی طرح آپ جوڑتے ہیں کہ یار یہ بیعت لینا سنت ہے، تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن بنایا جاتا ہے مرید بن جاؤ فلاں پیر صاحب کے، تو بڑا فیض ہے ان کا، بہت برکتیں ملیں گی، تمہارا خاتمہ اچھا ہو جائے گا، تمہارے دین اچھا ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں کے اوپر اللہ نے کوئی بات کی ہے تو مجھے جواب دے دیجیے گا۔ اللہ نے کوئی بات کی ہے کہ میں کسی کا مرید ہو جاؤں گا میرا خاتمہ اچھا ہو جائے؟ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ سر شیخ عبد القادر جیلانی نے اول تو ایسا بالکل نہیں فرمایا، اگر انہوں نے فرمایا بھی ہوگا تو یقیناً ہم نے تو ان کی زبان سے نہیں سنا، صحیح ہم تک پہنچا ہوگا کہ ادھر ادھر کے راویوں کے ذریعے سے جو بات قرآن سنت کے خلاف ہوتی ہے ہم ہٹا دیتے ہیں۔ سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ قرآن میں اعلان کروائے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے کوئی خبر نہیں کہ آخرت کے معاملات کے اندر تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا رہے ہیں، قرآن کی آیت موجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امتی کھڑا ہو کر 6 7ویں ہجری کے اندر وہ یہ بولے کہ میرا مرید کوئی بھی ہوگا بغیر توبہ کے نہیں جائے گا؟ میں قرآن سنت کو پیمانہ بناؤں گا تو اسی سے جج کروں گا کیا بات ٹھیک ہے کیا بات غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیعت کر لینے سے ہی فقط اور بھائی مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں توبہ کیے بغیر جا نہیں سکتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی ان اولیاء ایک نیک لوگوں میں سے گزرے، یاد رکھیے گا، کہ جن سے جتنے جھوٹ بعد میں منسوب کیے گئے ہیں کسی اور سے شاید منسوب نہ کیے گئے، پورے کے پورے سلسلے پوری کی پوری جھوٹی کتابیں ان سے منسوب کر دی گئی۔ یہ جو بہجت الاسرار نام کی کتاب جھوٹی کتاب ہے جن کو علماء ذکر کر کے گئے کہ جھوٹ بھر دیا ہوا ہے، وہی کتابیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں، اس لیے ان سے منسوب ہی سارے واقعات غلط آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں قرآن سنت کو پیمانہ جب تک نہیں بنائیں گے ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں یا ہم غلط جا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر اپنے طرف سے میں ایک سوال آپ کو کر رہا ہوں، جیسے ہم پہلے محمدی ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے، امت محمد ہے ہم، اس میں امت محمد ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ برکت نہیں مل رہی کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی جو 500 سال کے بعد تشریف لاتے ہیں ان سے نسبت ہو جائے گی تو خاتمہ ایمان پر ہو جملے جائے گا۔ ٹھیک نہیں ہے، یہ جملے ہم سے منسوب ہے ہی نہیں۔ میرا قدم تمام اولیاء کے قدم پر، آپ پڑھیں تو صحیح اکابرین علماء کرام کو کیا ذکر کر کے گئے، ابن رجب حنبلی کو پڑھیں آپ، اس کے علاوہ دیگر علماء کو پڑھیں، امام ذہبی کو پڑھ لیں، ان سب نے ذکر کیا کہ جس کتاب سے یہ سب باتیں نکلتی ہیں بہجت الاسرار، وہ کتاب ہی جھوٹ پر مبنی کتاب ہے۔ اچھا اور یہ وہ علماء ہیں جن کے سامنے جب حدیث آتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو بھی چیک کر کے بتاتے ہیں کہ سند میں ٹھیک ہے یا متن میں ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اتنے بڑے علماء جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان عالی شان کو بھی چیک کیا، وہی ذکر کرتے ہیں جھوٹ پر مبنی یہ کتاب ہے۔ اچھا یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو بات ہے نا، قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہی جملہ جو نا آج ہر بندہ اپنے پیر صاحب کے اس پر لگا رہا ہے فضیلت پر، اور کہتا ہے جناب یہ سلسلہ وار چلتی ہے بات، یہ وسیلے والے ہم لوگ، آپ بالکل یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو غلط بات ہوتی ہے نا، یا جس کو یوں کہا جاتا ہے جو بدعت ہوتی ہے، وہ بانجھ نہیں ہوتی کہ بچے دیتی رہتی ہے، ہر دور میں بچے دیتی رہتی ہے۔ جب ایک جملہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ہی ثابت نہیں تھا، وہی جھوٹ ہم نے لے لیا تو وہی جھوٹ پھر آگے ہم چلاتے چلے جائیں گے، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ بھائی کتاب میں آیا بہجت الاسرار کے اندر، آپ خود ایمانداری سے بتائیں، کئی اکابرین علماء لکھ کے گئے ہیں اس چیز کو کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ جواب مجھے آپ اس چیز کا دیجیے گا کہ یہ اس سے بڑھ کے تکبرانہ جملہ کوئی ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے، بہت خطرناک۔ پھر سوال یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، بولو پورا واقعہ ذکر کریں آپ، یہ بھی فتاوی رضاویہ کے اندر مذکور ہو گیا، آپ کو حیرانی ہوگی، اور اس واقعے کو ثابت بھی رکھا ہے، یہ بھی کسی عالم دین کا جواب نہیں ہے۔ ایک جگہ ذکر ہوا کہ جس وقت معراج ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف معراج ہوئی تھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے آتے آپ کی روح، تو جب براق پر سوار ہونے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو اس وقت بیٹھا نہیں گیا، براق اونچا تھا، تو اپنے جو ہے نا گردن آپ نے سامنے کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم رکھا، براق پر سوار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا قدم آپ کی گردن پر، تو آپ کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہوگا۔ اس واقعے کو بھی ثابت رکھ دیا ایک جواب کے اندر کہ بھائی ایک صوفی نے کہا، کسی محدث نے نہیں کہا، اس کی کوئی سند نہیں ہے، پھر بھی ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि हमने अगर कुरान को मेयार नहीं बनाया तो हम इतनी खुराफात में फंस जाते हैं, फिर हमें निकलने की गुंजाइश ही नहीं होती, हम कैसे निकलें। अच्छा, अब इसके ऊपर आप देख लें, किसी को भी समझा करके, भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह मेराज के अंदर गई थी, ये वाकया ठीक है या नहीं, ईमानदारी वाली बात है, वही फतावा रज़विया खोलेंगे, ये सवाल निकालेंगे, इन्होंने जिक्र किया, मानने में कोई हरज नहीं। भाई रसूलुल्लाह की निस्बत झूठ बोल रहे हैं शेख, कोई सबूत इस चीज़ का नहीं है, आप पैदा 600 साल बाद हुए हैं, सही बात। कहाँ से ये बात आ गई कि जब मेराज हुई थी तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी, झूठ पर झूठ पर झूठ, हमने दीन बना दिया उन सब चीज़ों को। इसीलिए कुरान को आप सबसे ऊपर रखेंगे, आपको इम्तियाज पैदा होता चला जाएगा कि मैं ठीक जा रहा हूँ या मैं गलत जा रहा हूँ, वरना इन किताबों के चक्रों में पढ़ेंगे तो इंसान बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये मामला उसूल हदीस से वैसे ही मुस्तरद नहीं हो जाता? ये तो गैब का मामला था, अल्लाह के नबी के साथ वहाँ पर क्या हुआ बुर्राक के मामले में, वहाँ पर तो किसी सहाबी को बुर्राक नजर भी नहीं आया ना। जी जी, वो तो अलग से एक दुनिया का मामला था। यही जिक्र कर रहा हूँ, बगैर सनद के बाद अगर 700 साल बाद एक किताब के अंदर आ जाए और मैं बोलूँ भी सूफी की किताब में आ गया, और सूफी का नाम भी शेख रशीद था। अच्छा, ये भी मैं था, सूफी का नाम भी शेख रशीद उसका नाम था, तो एक जवाब आ गया। मैंने इसलिए जिक्र किया फतावा रज़विया 2 हिस्सों में हमेशा बांटता हूँ मैं, एक वो जो वाकई किसी आलिम ने लिखा और एक वो जो पता नहीं किसने लिख करके उलमा की तरह मंसूब करके उम्मत के अंदर फसाद पैदा किया, उन्हीं का ही जवाब है। बस शेख रशीद की किताब में आ गया, हमें मानने में मसला नहीं है। ऐसी बात है कि इसमें कोई मुहद्दिस की तरह की सनद की ज़रूरत नहीं, तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है, हम मान सकते हैं। अब एक बाब आपने और खोल दिया, अब ये बताइए इसका सद्दे बाब क्या हो। नीचे जो पीर साहिब के मुरीदीन होते हैं, पीर साहब उन्हीं को तैयार करते हैं साल 2 साल तक, फिर वही मुरीद जो ना पीर साहब के जो ना वो तारीफ़ें करते हैं, पुल बांध देते हैं, वो बड़ी बड़ी गुलूफ कर देते हैं। उनकी तरबियत कैसे हो? उनकी तरबियत के लिए ये जो मैंने जिल्द नंबर 15 का आपको जवाब बताया, ये पढ़ाना चाहिए हर महफिल के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स ऐसा नहीं है, कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा मुज्तहिद हो, कितना बड़ा मुज्तहिद से भी बढ़ के मकाम के ऊपर चला जाए, मासूम नहीं हो सकता। वो ठीक भी होगा, वो गलत भी होगा। जहां गलत होगा हमने पैमाना कुरान सुन्नत को बनाना है, हम बता देंगे भाई यहाँ गलती, अदब भी रखेंगे, एहतराम भी रखेंगे, लेकिन गलत चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे जवाबात जिन्होंने लोगों को अंधा बना दिया, गूंगा बहरा बना दिया कि पीर के सामने खामोश हो जाना है, हमने उनकी गलतियों को भी नहीं देखना, जो गलती बताए हमने कानों पे उंगलियां रख लेनी है, मासूम बना लेना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वाला वाक़या समझ लो, आप ये समझो आप हक पर हो फिर भी गलत हो, वो गलती पर रहकर भी ऐसे सवालात को अपनी किताबों से भी निकालें और लोगों के सामने कभी भी बयान। जैसे दावत इस्लामी में जुमला तरबियत के तौर पर कहा जाता है, भाई पूरा इलाका तेरे पीर के मुखालिफ हो जाए, पूरा शहर तेरे पीर के, पूरी दुनिया तेरे पीर के मुखालिफ हो जाए, तूने अपने पीर को हक पर समझना है। अब पूरी दुनिया में शहर में बात है, उलमा भी तो हैं। ये आप मुझे बताइए, ये जो जुमले अगर वो कह रहे हैं तो शायद आलिम नहीं होंगे, जाहिर है वो आलिम, जाहिर सी बात है वो आलिम नहीं है। अच्छा, अब वो क्यों कह रहे हैं? उनके पीछे रेफरेंस क्या है? मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं रखी, किसी किताब का रेफरेंस क्या है? वो यही होगा, ये किताबें होंगी ना, जो जिसको मैं निशानदही कर रहा हूँ कि हमारी जो नामवर किताबें हैं उसी के अंदर ही ऐसी बातें लिखी हैं। सबसे ज्यादा फॉलो करने का नाम भी इन्होंने भरा है कि जनाब फतावा रज़विया का आगे लेके चल रहे हैं। भरा है। जब मैंने नजरिया ये रख दिया कि इस किताब में कोई गलती नहीं हो सकती तो खत्म हो गया ना, फिर मैं गलत बात को कबूल नहीं करूंगा। अब 2 मुतज़ाद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, मुझे खुद बताइए भाई इसमें ठीक बात क्या है, गलत बात क्या है। इस तरह की 50 बातें हमने शायद पहले सिलसिला भी शुरू किया था फतावा रज़विया के वाले से, वो कंटिन्यू रह नहीं सका, फिर कभी इंशाल्लाह कर देंगे। तो ये तो मैंने तो बहुत अरसे से जिस वक्त यहाँ पढ़ाया था फतावा रज़विया, मैंने 250-300 सवालात हमने इकट्ठे किए थे, हमने रिक्वेस्ट भी की थी बहुत से अहले इल्म ने, मानने वालों ने बहुत माना, सराहा भी बहुत कि यार आज तक इस चीज़ पे तवज्जो लोगों की नहीं। जी जी बिल्कुल। तो कहने का मकसद कि आपका ज़हन जब ये होगा कि आपने किसी को मासूम बना लिया, ख़त्म होगी बात, फिर आपने दरवाजे इस्लाह के खुद बंद कर लिए, ये प्रॉब्लम। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने जवाबात दे दिए। अभी सवालात तो और भी बहुत सारे हैं, तो इंशाल्लाह उसको अगले प्रोग्राम में हम कर लेते हैं। बहुत सारे सवालात आ रहे हैं जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी उठाए, दीगर उलमा किराम की तरफ से भी हैं, और हमारे ज़हनों में भी सवालात और एतराज़ात हैं। तो नाज़रीन इंशाल्लाह उसको अगले प्रोग्राम में कर लेंगे, और जो भी सवालात हों आपके वो कमेंट्स में आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर हमने मुनासिब समझा तो उन सवालात को भी हम शामिल कर लेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।